السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان کی جمہوریت بڑی ایک یونیک جمہوریت ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں، صدر کیا کہتے ہیں، ان کی امپورٹنٹ ہوتی ہے بات، لیکن آرمی چیف کیا کہتے ہیں شاید وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا سکرینز بار بار ساری ٹیلی ویژن سکرینز بھری ہوئی ہیں جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ باتیں کی پریزیڈنسی میں سے جرنلسٹوں سے۔ یہ بڑا یونیک اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں انہوں نے کبھی میڈیا سے بات نہیں کی، اور آج اگر سوالوں کے جواب بھی دیے تو وہ بھی ایک بڑے سینسٹیو سبجیکٹ پہ، اور وہ تھے خطوط عمران خان صاحب کے۔ ابھی تک عمران خان 4 خط لکھ چکے ہیں، 4تھا خط آج آیا ہے۔ ان تمام چیزوں میں خطوں میں یہ ہے کہ پہلے 3 خط ہیں، اگر آپ دیکھیں ہر خط کے ساتھ زبان اور سخت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اوپن لیٹرز تھے ٹو دی آرمی چیف، جس کے بارے میں آرمی چیف نے کہا ان کو ابھی تک ملا کوئی نہیں ہے۔ آج جو 4تھا خط ہے وہ شاید اس کی زبان اور بھی سخت ہے۔ اس پہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ ڈونٹ انسلٹ دا کامن مینز انٹیلیجنس، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ فوج ہی چلا رہی ہے ملک، یہ نہیں چلا رہی شہباز شریف وغیرہ۔ اس لیے ان کا جواب بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو باتیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں، آرمی چیف نے 5-6 باتیں کی۔ انہوں نے سوالوں کے جواب میں کہا مجھے کسی کا خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، خط ملا بھی تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، خط کی باتیں سب چالیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو بیک اپ دیا گورنمنٹ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، ملک اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید آگے بڑھے گا۔ اب جو آبزرورز ہیں اس کو 2 طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے خط ملے گا بھی تو میں وزیر اعظم کو دے دوں گا، تو انہوں نے پورا ویٹ اپنا پھینک دیا ہے اس گورنمنٹ کی سپورٹ میں، اور اپروو بھی کیا ہے کہ ملک بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ سو دیٹ مینز کہ ایک پرفارمنس رپورٹ کارڈ بھی زبردست ہے۔ کل تک تو گورنمنٹ والے بڑا بار بار سب کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں IMF کی چیف نے بھی کہا ہے کہ چیزیں ٹھیک طرف جا رہی ہیں، لیکن IMF چیف اور آرمی چیف کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے ہمارے پولیٹیکل اسپیشل جو یونیک ہمارے سرکمسٹانسز ہیں۔ لیکن دونوں سائڈز کا اپنا ویو پوائنٹ ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ PTI سے جب میں نے سوال کیا یہی کہ یار آپ خط کیوں بھیج رہے ہیں، بار بار کوئی پڑھ نہیں رہا، کوئی جواب نہیں آ رہا، اگرچہ جواب تو آج آ گیا ہے، تو اس پہ ان کا کیا ویو پوائنٹ تھا۔ اور پھر میں آپ کو آج بتاؤں گا جو عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں گورنمنٹ PMLN کے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ پہلے ذرا سن لیے سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری ہیں PTI کے، انہوں نے کیا کہا جب ان سے یہ سوال کیا گیا۔ 2 خطوں کا جواب نہیں آ رہا، why write a third letter؟ یہ خط جو ہیں قوم کے نام خط ہیں، قوم نے ان خطوں کو پڑھ لیا ہے، یہ بالکل پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا، ان کو پڑھ بھی لیا گیا ہے، ان کا جو مطلب ہے وہ سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ خط مخاطب کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج ہو، آپ میں اور ہم میں کوئی خلیج نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پیغام بالکل پہنچ گیا ہے، یہ بات پہنچ گئی ہے۔ کس تک نہیں پہنچی؟ آپ تک پہنچ گئی، مجھ تک پہنچ گئی، اور جہاں اور پہنچنی چاہیے تھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ جواب تو آپ کو کوئی نہیں آیا نا، جواب بھی تو پہنچنا چاہیے تھا۔ لوگ کوئی جواب نہیں چاہیے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے، ہم صرف ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ چلے وہ جواب تو آج آ گیا، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے اس پہ اور ایلیبریٹ کیا تھا، ان کو بھی سن لیں۔ میرے سامنے ہی آپ کے کچھ صحافی دوست بات کر رہے تھے چیف صاحب سے، تو چیف صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو کوئی خط نہیں ملا ہے، نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا۔ تو پھر ان پہ کاؤنٹر کوشچن ہوا کہ اگر آپ کو خط ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو خط پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں وہ خط وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، جو مناسب ایکشن وہ کارروائی سمجھے کہ کر دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے جو سینسٹیو کامنٹ تھا جب وہ ان سے ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں، تو دس شوز کہ کتنی خلیج ہے، اور PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں اب کیسے ختم ہوگی تو بات کی بات ہے۔ لیکن جو بات ہمیشہ ہوتی ہے ملک میں، ہر کسی سکسیس گورنمنٹ کا فیلئر سکسیس وہ اینڈ میں معیشت پہ آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا فیمس فریز ایٹس اکانومی اسٹوپڈ۔ تو اگر گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ سب اچھا ہے، اور میگا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی پازیٹیو آج کل آ رہے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو معیشت کی ہماری سمجھ سے باہر ہیں، کہ اگر سب اچھا ہے تو لوگوں کا حال اتنا اچھا کیوں نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس پہ ذرا بات کر لیں، اکانومی کو لے لیں، جب سارے ہی سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی چل رہی ہے تو انالیسس کر لیں۔ ہمیں جوائن کیا ہوا رانا احسان افضل صاحب نے، کوآرڈینیٹر ٹو PM آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ، PMLN سے تعلق ہے، سینئر لیڈر ہے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس ہے۔ اور ہمیں مزمل اسلم صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، ایڈوائزر ٹو CM KPK آن فائنانس، ان کا PTI سے تعلق ہے۔ میرا خیال ہے ذرا
ڈاکٹر مفتاح سے چلتے ہیں. ریلیٹیولی وہ نیوٹرل ہیں آپ دونوں کے درمیان میں, آپ پی ایم ایل این ہیں, وہ پی ٹی آئی ہیں. ڈاکٹر مفتاح ٹیکنیکلی اس لیے نیوٹرل. ان سے مفتاح صاحب کیسی ہے اکانومی, اچھی ہے بری ہے؟ سارے تو کنونسڈ ہیں, ٹاپ جو ہماری پاور سرکلز ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ اچھا چل رہا ہے. ڈاکٹر مفتاح کی آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے مزمل اسلم سے شروع کرتے ہیں, because آپ تو بال کو پھریں گے نا, جب مجھے آپ دیں گے بال. جی مزمل, وہ کہہ رہے ہیں ساروں کا خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے. ہاؤ از دی اکانومی ڈوئنگ؟ دیکھیں سر, بات تو ساری یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کا اینگل ہوتا ہے نا دیکھنے کا, اور آپ تو خود ابھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم اس کمرے میں آپ کے مہمان کے طور پہ داخل ہوتے ہیں تو ایک یہ آپ کا سیٹ کے علاوہ بہت جسے کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہے, لیکن دنیا کو بڑا خوبصورت سیٹ نظر آتا ہے. لیکن جو مہمان اندر آتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں اتنا خوبصورت نہیں تھا. تو آپ کس اینگل سے دکھانا چاہتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم سیلفیز لیتے ہیں, اس طرف سے اگر میری تون نکلی ہوئی ہے تو اس اینگل سے لو تو میری تون کم نظر آئے. تو یہ والی کہانی ہے ساری اس وقت. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اس وقت معیشت میں اس حکومت نے, جب پہلے ان کے دو حصے تھے, پی ڈی ایم 1 اور دوسرا پی ڈی ایم 2. پی ڈی ایم 1 نے 75 سال کے تمام بدترین ریکارڈ جسے کہتے توڑے, چاہے وہ شرح سود کے ہوں, چاہے وہ مہنگائی کے ہوں, چاہے وہ گروتھ کے ہوں, چاہے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں غربت کے ہوں, چاہے وہ بے روزگاری کے ہوں. اور پی ڈی ایم 2 میں کمال یہ ہے کہ اس کو سسٹین کر رہے ہیں. جہاں پہ یہ کہانی ہمیں سناتے ہیں کہ جو ہے پتہ نہیں 10 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی ہے. سر مہنگائی ان کو پہلے تو ان کو مہنگائی کی ڈیفینیشن تھوڑی سی سیکھنی پڑے گی. مہنگائی ایک عوام اور مہنگائی ایک اسٹیٹسٹیکلی جو آپ کو جو بیس افیکٹ کی وجہ سے جس پہ آپ بول رہے ہیں عوام آپ پہ یقین نہیں کرتی. اب آج کی بات لے لیں, مشہور ہوا ہے ایک ٹیگ کہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو اس پہ میں ایک سوال یہ کروں گا کہ یا تو پھر جس طریقے سے 26ویں ترمیم نیب قوانین جو اسمبلی سے چینج ہوئے تو ترقی کی تعریف بھی شاید چینج ہو گئی ہے, کیونکہ جب 6% سے ملک ترقی کرتا تھا تو اس وقت ان کو ترقی نظر نہیں آ رہی تھی, اور اب جو ملک ہے 0.92% سے ترقی کر رہا ہے تو ان کو یہ ترقی نظر آ رہی ہے, جس میں 30% کپاس کی کراپ ڈاؤن ہے, 25% گندم جو ہے کم لگی ہے ملک میں, تیسرا کنزیکٹو ایئر ہے انڈسٹریل گروتھ مائنس ہے, 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جس ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں, پہلے 100 لوگ ملا کر $3 ارب بیچتے تھے, آپ 120 لوگ $3 ارب بیچ رہے ہیں, اس کو یہ کامیابی کہہ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ کامیابی ہے تو پھر ان کی. اچھا یہ جو آپ کا فگر آتا ہے 6.4 کا گروتھ کا, لیکن آپ کو یاد ہے اس زمانے میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کتنا بڑھ گیا تھا, بیکاز سارا یہ تو حقیقت ہے کہ اس کی ٹینیبل گروتھ نہیں تھی, اور اس لیے ہمارا بوم بس سائیکل چلتا تھا. تو اس پہ بات کرتے ہیں, ابھی اس پہ ہم آتے ہیں. ایک منٹ دے دیں گے نا, اگر 30 سیکنڈ اس میں بڑا کلیئر کر دوں گا. دیکھیں اس جو 6.4% گروتھ تھی نا, یہ مفتاح بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, اس میں 12% انڈسٹریل گروتھ تھی, ٹھیک ہے نا, اور ایگریکلچر گروتھ جو ہے 5% تھی. اس میں کنزمپشن گروتھ نہیں تھی. دنیا میں سپر سائیکل آیا تھا, ذرا سا وی ہیو ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آئل پرائسز, کموڈیٹی پرائسز, جو آج کل مفتاح صاحب اپنے روزانہ بیانات میں بول رہے ہیں کہ یہ مہنگائی شہباز شریف نے کم نہیں کی. آئل اگر $125 سے $70 آ گیا تو وہ نیچے ہوئی ہے. کموڈیٹی پرائسز اگر آگے ہوئی ہیں تو آپ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پرائس افیکٹ نکال دیں, پھر کرنٹ اکاؤنٹ نکالیں تو بات کرتے ہیں. اچھا صاحب, میں مفتاح صاحب کو بھی لے لوں, کیونکہ مفتاح صاحب جہاں کچھ میگا ٹرینڈز ہیں وہاں پہ بڑے خطرناک ٹرینڈز ہم دوسرے بھی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر 11% نیگیٹو میں ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1% -1 کے اندر جا رہی ہے. ان امپلائمنٹ, حفیظ پاشا صاحب کا بھی ابھی ریسنٹ ایک آرٹیکل آیا, انہوں نے بڑا زبردست کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اگر ایسٹیمیٹس کیے جائیں تو تقریباً 10.9 پہ ان امپلائمنٹ چل رہی ہے, اور یوتھ کے اندر تو کافی زیادہ 14-15% تک وہ چلی جاتی ہے. اس لیے جو یہ انڈیکیٹرز ہیں, 10 کروڑ سے زیادہ لوگ سطح غربت کے نیچے ہیں. اس گورنمنٹ میں بھی 1 کروڑ اور ایڈ ہو گیا ہے. اب ایگریکلچر نیچے ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیچے ہے, ان امپلائمنٹ اتنی ہائی ہے, لیکن ہم جو میگا ٹرینڈز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بھی ڈیفیسٹ بھی نیچے ہے, پرائمری سرپلس
از شوئنگ اے گڈ سائن اینڈ ایوری تھنگ. ڈالر آپ کا ایک سال سے مینٹین ہوا ہوا ہے 2.78 کے اوپر, وہ نہیں اوپر نیچے ہو رہا, وہ فلکچویشنز بند ہوئی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف بڑی خوش لگ رہی ہے, ان کو بھی تو سارے فگر سارے ہیں. اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے, واٹ از رانگ ود اکانومی رائٹ ناؤ, اگر آپ کے خیال میں خراب ہیں چیزیں مفتاح؟ دیکھیے مالک, 2021 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو تھی نا, یعنی کہ فی کس انکم جو تھی 1,92,000 روپیہ تھی سال کی. ایک آدمی کی 1,92,000 روپے سال کی انکم تھی. اس سال ابھی بھی آپ 1,90 کے اوپر نہیں پہنچیں گے. تو وی آر کانسٹنٹلی گیٹنگ ورس آف کمپیئرڈ ٹو آور سیلف فیو ایئرس بیک. یعنی کہ ہم اب یہ بات درست ہے کہ اس سال جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ افراط زر جو اس میں کمی آ گئی ہے, مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی ہے اور کم رفتار سے بڑھ رہی ہے. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات تو بگڑ رہے ہیں لیکن اب سلو سپیڈ سے بگڑ رہے ہیں, اور اللہ کرے گا تو ہم باٹم آؤٹ ہو گئے اور اب شاید اوپر کی طرف جائیں. لیکن ہم 2021 سے جو ہے وہ برے حال میں آ گئے, اور اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپٹا تو ہم 2017-18 کے برابر آئے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی مسٹیکس ہیں 17-18 کی بھی, 20-21 کی بھی, اس کے بعد بھی. لیکن فنڈامنٹلی جو اس حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا وہ بیسک ریفارمز کرنے چاہیے تھے کہ جس کی بعد آپ گروتھ لا سکتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ کوئی ریفارمز نہیں کرے لیکن گروتھ ایک دم سلو کر دی. تو 9 کروڑ لوگ پچھلے سال خطے غربت میں تھے, اس سال 10.5 کروڑ لوگ ہو گئے خطے غربت میں. تو غربت بڑھا دی, ان امپلائمنٹ بڑھا دی, آپ نے اکانومی کے اندر پوری ڈیمانڈ توڑ دی, تو پھر تھوڑی سی اپنے افراط زر میں بھی کمی آ گئی ہے. لیکن جو اس وقت بے چینی ہے, معاشی بے چینی ہے, جو انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں باہر, جو مزمل بھائی نے کہا کہ 18 لاکھ لوگ چلے گئے, میں نے کبھی اتنی پاکستان کے اندر مایوسی نہیں دیکھی جتنی آج دیکھی رہا ہوں. تو ہم کو جو اصلاحات کرنے ضروری ہیں, جو بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہماری حکمرانی فیل ہو گئی ہے اور ہم اس طرح نہیں کر سکتے, اور ہم کو فنڈامنٹل چینجز لانے, وہ یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. نہ یہ نچکاری کی طرف جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ نے کارپوریٹ کے اوپر 61% ٹیکس لگا رکھا ہے, نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38% ٹیکس ہے, بزنس انڈیویجولز کے اوپر 39% ٹیکس ہے. اس ماحول کے اندر کون بزنس بڑھا سکتا ہے؟ نہیں, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ لوگوں کے حالات نہیں بدلے مفتاح, یہ تو نہ کہیں. ابھی پنجاب کے اندر جو ایم پی ایز ہیں سب کچھ ہیں, ان کی 5-5 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے وزیروں کی. یہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز کی 1,70,000 سے وہ 5.5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. 1200 لوگوں کی زندگیاں بڑی بدلی ہیں یار. یہ زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ سیریسلی. عام آدمی بھی ٹھیک ہو جائے گا سر, کہیں سے شروع کرنا ہے ہم نے. احسان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. زبردست صاحب نے کام کیا, 1 کروڑ اور چلے گئے سطح غربت کے نیچے. 10 کروڑ پہلے ہی تھے, لیکن کم از کم چلیں آپ نے ایم این اے, سینیٹرز کو اور ایم پی ایس کو بچا لیا, وہ سطح غربت سے نیچے نہیں گئے. بیسائڈز دیٹ یہ جو الارمنگ سائنز ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. پرابلمز تو ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا بوم بس سائیکل چلتا رہتا ہے پاکستان کا. تو کیا ہم نے دوبارہ بوم بس سائیکل میں جانا ہے؟ نہیں جانا. ہم نے اب سسٹینیبل گروتھ کی طرف, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہم نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی ایٹ دا اینڈ آف دس ٹینیور 28-29 میں ہم 6% پہ گرو کریں گے, لیکن ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. ہمیں سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. اسی میں پاشا صاحب کا ایک آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کہا کہ 28-29 کے ہم 6% پہ جائیں گے. انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ لیبر سروے آخری 2021 میں 20-21 میں ہوا تھا, ہونا تھا دوسرے سال ہونا چاہیے, اب ہم 2025 میں ہیں. اس پہ ایسٹیمیٹس پہ کام کریں تو ہر سال تقریباً 22 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتے ہیں. 15 سے 20 لاکھ بندہ ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں 2 ملین رکھ لیتے ہیں, آپ کی بات ہے, میری 2 ملین رکھ لیتے ہیں. آپ کو سمپلی اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ بے روزگاری اسی جگہ پہ رکے, آپ کو کم از کم 4.5% پہ گروتھ کرنی ہے. آپ کی 2.6 کی ایوریج اس وقت رہ رہی ہے. اچھا, ہماری گروتھ سن لیں, میرا سوال سن لیں. پاپولیشن گروتھ بھی 2.6% ہے تقریباً, 2.58 سم تھنگ. اکانومی 2.6, تو یہ فلیٹ آ گیا. ہر سال 22 لاکھ بندہ ایڈ ہو رہا ہے. ان کے لیے نوکری نہیں نکل رہی. جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے اس میں 4 لاکھ کے قریب نوکری نکلتی ہے. 2029 تک یہ جو لاکھوں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, اور
اس بیک لاگ کا کیا ہوگا, اس وقت کرنٹ کا کیا ہوگا. سو آپ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سناتے ہیں, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں, عام آدمی کے ساتھ کیا بنے گا. نہیں دیکھیں, عام آدمی کی جب مہنگائی کی شرح دیکھیں, مہنگائی کی شرح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل تو نہیں ہوئی نا. جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ کل بھی وہی اسی طرح ہی ڈیفائن ہوتی تھی, آج بھی اسی طرح ڈیفائن ہوتی ہے. اگر وہ 40% سے 2.4% پہ آ گئی ہے تو اٹ از این اچیومنٹ. تو اس کو آپ جیسے مرضی اینگل سے کہیں کہ نہیں یہ فلانا, اٹ از این اچیومنٹ. دیکھیں اب آپ لیکن عوام کے لیے ایک چیز کلیئر کر دیں, ایک چیز یو ہیو ٹو کلیئر, فیکٹ چیک چھوٹا سا, کہ چیزیں سستی نہیں ہوئی, صرف مہنگی ہونے کی رفتار کم ہوئی ہے. تو جو 400 روپے کا ٹماٹر خرید رہا ہے نا وہ 400 کا ہی خرید رہا ہے. نہیں مالک صاحب, اب ہوگا یہ نا کہ جب اگلے بجٹ کے اندر جب لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی, جب پرائیویٹ سیکٹر 10% 15% بڑھائے گا تو لوگوں کے بجٹ ایز ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن, ہم کریکشن کورس کی طرف جا رہے ہیں, اب ریفارمز پہ آ رہے ہیں. تنخواہیں ابھی تک صرف ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بڑھی ہیں اور کسی کی نہیں بڑھی, اس کی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بڑھی. میں اس کے اوپر پھر میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں, ریئل ویج لاس. آپ کے اکانومسٹ کا نا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے پاشا صاحب, دوسرے اکانومسٹ 3 اکانومسٹ لکھتے ہیں کہ ریئل ویج لاس تقریباً 19 سے 20% ویج لاس ہوا ہے, کہ ایکچوئل اگر میرا 30,000 تھا تو اس میں اتنے پرسنٹ کمی ہو گئی ہے. کیونکہ 40% مہنگائی تھی تو 40% تنخواہیں نہیں بڑھی, لیکن اب وہ کریکشن کا پاتھ ہو رہا ہے نا, کیونکہ اب 2.5% کہاں سے بڑھائے گا, 25% نہیں بڑھائے گا. اگر 10-15% بھی بڑھائے گا تو لوگوں کا بجٹ ایز ہوگا. تو ہم اس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. دیکھیں ریفارمز ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہر جگہ ریفارمز ہو رہی ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس 35% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال کے بنسبت, ایکسپورٹس اوور آل 10% بڑھ گئی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے 1.2 بلین کا, اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. ہم یہاں ریفارمز جو ایکسپورٹرز کے حوالے سے کہہ دیں, ہم ٹیرف ریڈکشن پہ جا رہے ہیں. امپورٹ ٹیرف جو ہے ہمارا پلان ہے 3 سالوں میں ہم نے اس کو 20% سے 15% لے کے جانا ہے. ہم ایف بی آر کے اوپر جو ہے ٹیکس ایویژن ہو گئی, آپ کی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. وی آر ہیڈنگ ان 30% جو ہے ٹیکس کلیکشن میں جو ہے وہ بہتری ہے. تو دیکھیں یہ کہنا کہ آپ ہمیں کمپیئر کریں کہ سال پہلے کیا تھا اور آج ہم کہاں ہیں, چلے میں 4 سالوں میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں. یہ شہباز رانا کی ایک بڑی اچھی خبر ہے, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس کا انکم ٹیکس پیمنٹ ہے وہ پہلے 7 ماہ میں 285 بلین ہوا ہے, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100 ارب زیادہ ہے. اس طرح آپ پیسے پورے کر رہے ہیں. آپ جو ٹیکس والا سیلریڈ والا لائن اس کے اوپر لے لیں. دیکھیں جب تک ہم لوگ ٹیکس ایویژن اور ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے تو جو یہ پرانی پالیسی چلتی جا رہی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ بڑھاتے رہیں, تاجر دوست اسکیم کا کیا بنا ریٹیلرز کا, اس میں پیسے کتنے آئے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اور میں آپ کو بتا چل رہا ہے, ہوگا نہیں میں ہمارے ساتھ تو ہو گیا. ہمارا ریزالو ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اسی ٹینیور میں ٹیکس ریٹ بھی کم کرنا شروع کر دینے, اور سب سے پہلی ریلیف جو ملے گی وہ سیلریڈ کلاس کو ملے گی. حل دیکھیں, حل یہی ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اوور آل آپ کے ایف بی آر سسٹم کا اوور آل ہو رہا ہے, اس کو ٹائم لگے گا, اس کے نتائج آئیں گے. مفتاح صاحب یہ بتائیں, آپ بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, آپ کی تو خیر نوکری چلی گئی تھی نا جب آپ نے 200 روپیہ کوشش کی تھی دکانداروں سے لینے کی, اس لیے آپ کے دکھ میں شریک ہوں. آپ کے 100 روپے پہ آپ مارے گئے تھے. اس بار بھی ٹوٹل چل پروگرام ہے, ریٹیلرز کے اوپر سے بالکل ہاتھ اٹھ گیا دوبارہ, اور پھر دوبارہ سیلریڈ کلاس کوئی اور نے چھوڑ لیا, 100 بلین کمپیریٹیولی اور نکال لیا اس سے, بیکاز اس میں ان کا زور چلتا ہے. ریالٹی میں آئیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں, ہو جائیں گی حالات ٹھیک سب کچھ, جہاں ہم ڈیمونسٹریشن دیکھتے ہیں ول کی, وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. سیلریڈ کلاس پہ ہاتھ نہیں لگ رہا. ایگریکلچر کی بلنگ پاس ہو رہی ہے, وہ جناب قانون بن رہے ہیں, لیکن اس پہ ٹیکسیشن بھی آپ کے سامنے ہے, سب کچھ ہے. جینوئنلی کیسے کرے گی گورنمنٹ, عام بندے کی زندگی کیسے بدلے گی؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ایک مینڈیٹ نہیں ہے, اس لیے مورل اتھارٹی نہیں ہے, اور ویسے بھی ان کو ریفارمز کرنے کا شوق نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ نچکاری بھی انہوں نے نہیں کی. اب 1 سال ہو گیا ان کو, ابھی تک کوئی نچکاری نہیں ہوئی. پی آئی اے کی فیل ہو گئی, پھر ٹرائی کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کوئی بات نہیں ہوئی. اب جب انہوں نے بجٹ کے اندر 22% اپنے جاری اخراجات بڑھا دیے, جب آپ خود پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن 15% ہوگا, تو اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کمر کسنا کا کام جو ہے وہ محمد مالک کا ہے اور مفتاح اسماعیل کا ہے. عام پاکستانی کا کمر کسنے کا کام حکومت کا نہیں ہے. تو 22% جاری اخراجات بڑھا دی, اور پی ایس ڈی پی میں 65% جو ہے پی ایس ڈی پی ایکسپینڈیچرز بڑھائے. 700 ارب روپیہ پاکستان کے اندر مختلف صوبے اور وفاق نے بجٹ کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس کی اسکیم کے لیے رکھے.
150 گاڑیاں آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے لی تھی ڈالے اے سیز کے لیے. پنجاب حکومت نے تھوڑی کفایت شاری دکھائی اور خالی 75 گاڑیاں لی. پھر ایف بی آر جو تھا وہ 1300 گاڑیاں لے رہا تھا، لیکن وہ فیصل واڈا صاحب نے رکوا دی خود سے، یا شاید ان کو کسی نے کان میں بات ڈالی ہو، لیکن بہرحال وہ گاڑیاں رک گئی. تو مطلب ان کے تو کہیں سے مجھے نظر نہیں آ رہا نا کہ یہ کوشش کر رہے ہوں کوئی چیز خرچہ کم کرنے کی. ہم کو تو صرف ایک طرف سے کمر کسنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ ٹیکس دیں. یہ بات درست ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں سے 100 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ ٹیکس لیا ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے 7 مہینے میں ابھی پڑے میں ابھی 5 پڑے میں ہیں فائنینشل، ابھی 50 صرف پہلے 7 مہینوں میں. سر مالک صاحب کتنا پیسہ بجلی کے بلوں میں زیادہ لیا گیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ ڈسپوزیبل انکم کتنی کم ہو گئی ہے. تو حکومت کا تو ایک ہی آبجیکٹو ہے نا کہ عمران خان کے بیانیے کو روکیں، عمران خان کو نیچے کریں. اور وہ بیانیے میں اس لیے وہ کامیاب عمران خان یا حکومت نہیں ہو رہی اپنے آبجیکٹو میں کیونکہ وہ معیشت کی ترقی نہیں کر پا رہے. اچھا بیفور آئی گو ٹو مزمل آپ کی سوری آخری جملہ کہ مالک اگر آج بھی 2021 کی انکم نہیں آئی ہے لوگوں کی تو لوگ تو پیچھے ہو گئے نا، اس لیے لوگ پریشان ہیں. نہیں مجھے ایک چیز بیفور آئی گو ٹو مزمل صاحب، ایک سوال آپ سے، اور یہ آپ کی باتوں کے جواب تو رانا صاحب دیں گے، لیکن یہ جو 6.4 کی بحث چلتی ہے، ہمیشہ کہتے ہیں دیکھیں 6.4 پہ آئے میں ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی، آپ لوگوں نے گرا دی، تباہی پھیر دی ملک کی. وہ جو 6.4 کی گروتھ ہے وہ ذرا جسٹیفائی کریں کہ وہ کیا گڈ گروتھ تھی، بیڈ گروتھ تھی. بیکاز میں انڈیکیٹر سے دیکھ رہا تھا کہ اس وقت ان کا امپورٹ 65 اپریل سن لیں اپریل 2022 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو $65.84 بلین ان کی امپورٹ تھی. امپورٹ بل اس وقت جو ہے وہ 27.74 ہے. بٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کارخانے، کیونکہ 70% امپورٹ آپ کی انڈسٹریل انپٹ ہوتی ہے، تو کارخانے کام کر رہے تھے اس لیے گروتھ چل رہی تھی. اب فائنانس منسٹر صاحب دوسرے کہتے ہیں یار یہ بوم بس سائیکل ہے، وہ ٹینیبل نہیں تھی. کیا ان کی 6.4 کی گروتھ اچھی گروتھ تھی یا ملک کو وہ نقصان میں تھی؟ پہلے آپ مفتاح دیں پھر میں مزمل کے بعد جاؤں گا. دیکھیے پہلے تو یہ مجھے نہیں پتا نا کہ آپ نے کہا کہ ان کی حکومت گرائی، بھئی کس نے گرائی؟ ڈونلڈ لو نے گرائی، جنرل قمر باجوے نے گرائی، پی ڈی ایم نے گرائی؟ پہلے یہ تو پتا چلے نا، پہلے پی ٹی آئی یہ تو پتا ہے کہ ان کی حکومت گرائی کس نے. کیونکہ اب ڈونلڈ لو کی جگہ ایک آدمی آ گیا ہے پال کپور، وہ تو اس نے جو پاکستان کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی اللہ معاف کرے، تو مجھے تو بڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے. خیر اینی وے مور سیریسلی دیکھیے نان سسٹینیبل گروتھ تھی، وہ بھی نان سسٹینیبل گروتھ تھی 2018 میں بھی 6%. جب تک آپ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے، وفاق کے ڈیفیسٹ کم نہیں کریں گے، این ایف سی ایوارڈ کم نہیں کریں گے، ٹیکس کو وائڈ اسپریڈ نہیں کریں گے، وہ کیوں گروتھ کیوں ٹینیبل نہیں تھی یہ بتائیں تاکہ میں پھر بھائی میری بات سنو نا. دیکھو میری میں آخری جمع کر دوں پھر مزمل بھائی بات کر لیں. دیکھیں جب آپ اتنا زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر لیں اور آلریڈی آپ کے اوپر اتنے زیادہ لونز ہوں کہ آپ کو 20-25 ارب ڈالر سال کے دنیا کو واپس کرنے ہوتے ہیں، اس میں سے 10-15 آسانی سے ری رول ہو جاتے ہیں لیکن باقی واپس کرنے ہوتے ہیں، تو دوسرے نئے ادھار لینے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ 6% 5% آف جی ڈی پی اگر آپ کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، چاہے وہ 2007-8 میں 7.1% ہوا، 2018 میں 6% جی ڈی پی ہوا، اور ان کے زمانے میں 5.5% جی ڈی پی کا وہ ہوا. جب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پیسے نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد دنیا کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے، تو یہ کہ دنیا آپ کو پھر قرض نہیں دیتی. سو دس از دا پرابلم. پاکستان شوڈ ناٹ ہیو مور دین 1.5% آف جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ ایک پروڈنٹ ہے اور یہی شروع میں پاکستان میں ہوتا تھا. اس سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو دنیا آپ کو فائنینس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ جو اگر آپ مشینری لگا رہے ہیں تو کیا آپ ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے تو یہ بڑے مسئلے ہیں. تو دیر آر اسٹرکچرل پرابلمز ان پاکستان دیٹ دس پی ڈی ایم گورنمنٹ. مزمل صاحب ذرا ان کی گورنمنٹ کو تو ہم بعد میں تلیں گے نا، یہ ذرا آپ بتائیں کہ مفتاح تو نیوٹرل ہے نا، وہ تو پی ایم ایل این نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اس حکومت کے وہ خلاف ہیں. سو 6% والا وہ کہتے ہیں اٹ واز اے بیڈ گروتھ. دیکھیں سر میں 6 کی بحث پہ نہیں پڑھتے. نہیں پڑھنا ضروری ہے بیکاز یہ میں روزانہ بیان چلتا ہے کہ آج نہیں آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. وہ 6 آیا کیسے اس کی بحث پہ پڑھتے ہیں. اگر ملک میں بمپر کراپس آئیں اس سال آل ٹائم، تو بمپر کراپس جب آئیں گی تو آپ کے کارخانے چلیں گے، ملک میں جو ہے کھانا پینے کا استعمال کے لیے چیزیں ملیں گی، امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی.
دوسری اگر آپ کی 12% سے انڈسٹریل گروتھ ہے, انڈسٹریل گروتھ کوئی کنزمپشن گروتھ تو نہیں ہوتی نا, انڈسٹریل گروتھ ملک میں سریا بن رہا ہوگا, ملک میں گارمنٹس بن رہی ہوگی, ملک میں ریفریجریٹر بن رہا ہوگا, تو وہ 6% کے جو 2 بڑے ڈرائیور تھے وہ یہ تھے. میں آپ کو پہلا سوال میں جواب ہی یہ دیا تھا کہ اٹ واز ناٹ اے کنزمپشن لیڈ اور ڈیولپمنٹ لیڈ گروتھ, ٹھیک ہے نا. 2018 میں ڈیولپمنٹ الیکشن سے پہلے مفتا بھائی ہمارے جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ میں پیسے خرچ کر کے آپ نے امپورٹ گروتھ کی تھی. 2022 میں جو امپورٹ گروتھ ہوئی تھی وہ کموڈٹی پرائز بوم کی وجہ سے ہوئی تھی, کموڈٹی سپر سائیکل کی وجہ سے ہوئی تھی. وی نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ دیٹ. اب میں ذرا ایک پوائنٹ ذرا آپ کو اور آپ کی ذرا گوشت گوار کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل ترکی کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ پچھلے 2.5 سال سے ہم کھل کے بات کریں, وہ چلے گئے ابھی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے, کھل کے بات کریں. نہیں کھل کے, آپ کو پتا ہے میں تو میرا کھل کے بات کرنا. پریزیڈنٹ ترکیہ کے, ہاں پچھلے 2.5 سال سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہی ہیں, ڈونٹ وری. ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا یہ ترکی کے واپس چلے گئے. ہاں چلے گئے. اچھا سر سن تو لیں میری بات. ہر 3 مہینے بعد ایسے آتی ہے ایک بہت بڑی ڈیلیگیٹ آتی ہے, 18, 20, 24 جہاز بھر کے آتا ہے. پچھلے ہفتے ایک USA سے بھی آیا تھا جس پہ تردید آئی تھی کہ یہ ہمارا اسٹیٹ کا نہیں ہے, اور وہ آتے ہیں پھر MOUs ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. پھر اینڈ میں البیک چکن نکلتا ہے, صرف ایک البیک چکن کا معاہدہ ہوتا ہے. صرف مجھے یہ بتا دیں اتنی ترقی ہوئی ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2.5 سال میں آئی کتنی ہے؟ دوسری یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اتنا یار ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی مفتا, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں, پھر میں نے بریک لے یہ آؤٹ آف ٹرن ہے, آپ احسان کو چانس دیجیے گا, لیکن میں اتنا صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ مزمل صاحب یہ بات آپ کی غلط ہے. البیک بھی نہیں آ رہی ہے, اگر آ رہی ہوتی تو کم از کم شہر تو بتا دیتے کہ کس شہر میں پہلی برانچ کھل رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے البیک بھی نہیں آ رہا. چلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے لیٹ رانا صاحب رسپونڈ. کافی سوال اکٹھے ہو گئے, لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. کافی سوالات اکٹھے ہو گئے, جلدی کریں سیگمنٹ میں. ایک دو اور چیزیں لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو FDI بھی آ جائے گی ہمارے پاس, بہت ساری آ جائے گی, امید پہ دنیا قائم ہے. بہت چیزیں اب فائنلائز ہو گئی ہیں, لیکن جو چیز آ رہی ہے نا وہ ریمیٹنسز ہیں. آپ سے ایک بات بتائیں, آپ سے جو آپ کا سودا ہے پرائیویٹائزیشن والا وہ نہیں بک رہا, اس کا جواب نیا سودا کہاں سے لائیں گے؟ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جو چیز آ رہی ہے مالک صاحب وہ ریمیٹنسز ہیں, اور اس چیز کے باوجود آ رہی ہیں 25% جنوری میں اور تقریباً 32% اوور آل انکریز. اس چیز کے باوجود کہ PTI والوں کے جتنے باجے ہیں یوٹیوب پہ وہ بج کے کہ پیسے نہ بھیجو, اور وہ اتنے ہی جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. آپ صرف مزمل کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. نہیں, صرف ایک جواب میں نے کہا دے دوں. دیکھیں رائٹ سائزنگ کے اوپر کام چل رہا ہے. ہم لوگوں نے وی ول ریڈیوس دا سائز آف دا گورنمنٹ. پرائیویٹائزیشن پہ 4 دفعہ فیل ہوئی ہے جو بڈنگ پروسیس تھی ایئر انڈیا کی. فائنلی اٹ ہیپنڈ. ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن ری بڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ دوبارہ دوسرا ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ PIA میں ہمیں سکسیس ملے گی. اور یہ جتنے ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, اور یہ ڈسکوز کے حوالے سے جو فائنینشیل ایڈوائزرز کی ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہے. تو ہر آپ ہمیں کہیں مجھے بتائیں, ہم وہ پروسیس سٹارٹ ہے, کہیں کام ہو رہا ہے. دوسرا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں, سنگل ڈیجٹ پہ آ رہے ہیں. یہاں یہ جو ہے نا ٹرکل ڈاؤن کب ہوگا عام آدمی کو, جب یہ بزنس ایکٹیویٹی پک کر رہی ہے. اس سال اگر ہم GDP گروتھ کی بات کریں تو 2.5 سے 3.5% کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ ہوگا. اگلے سال اس سے بہتر ہوگا. تو دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلی کہا دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی, لیکن ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جہاں بہتری نظر آئے گی. سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں, ریفارم ہر شعبے میں ریفارم ہو رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی اٹ ول بیئر فروٹ. جی مفتاح صاحب انشاءاللہ پہ بات چلی گئی. آخری بات, FBR کی جو 1000 گاڑیاں ہیں, میں آئی اسٹینڈ بائی اٹ. دنیا میں ہم نے انالیسس کیا کہ جو یہ فیڈرل بورڈز ہیں, جو بھی ریونیو کلیکٹنگ باڈیز ہیں, وہ دے آر اسپینڈنگ 2% آف دیئر کلیکشن. ہم تو 0.5% بھی نہیں خرچ کر رہے FBR پہ. اگر ہم اپنے FBR کو وہ نہ انفراسٹرکچر دیں گے, ان ملکوں کے فائنانس منسٹر ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ بھی نہیں بتاتے کہ 700-800 ارب وہ ڈپارٹمنٹ کھا گیا ہے جیبوں میں. وہ تو ہم اس لیے ملکوں کی جب ایگزامپل دیں پھر ساری چیزیں کمپیئر کریں. ہم ان کو اوور آل کر رہے ہیں, ہم کرپٹ ایلیمنٹس کو چھانٹی بھی کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹائزیشن بھی کر رہے ہیں, پرال کو بھی رینیو کر رہے ہیں, ہم نے فیس لیس اسیسمنٹ بھی کر لی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو وہ انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, FBR کو وہ بازو دے رہے ہیں, وہ ٹانگیں دے رہے ہیں, جس سے وہ ٹیکس کلیکشن اور ایویژن کو کم کریں. بیفتہ صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں بے صبرے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. یار واٹس یور پرابلم؟ جی
میں یہ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو احسان از لائک اے ینگر بردر ٹو میرے چھوٹا بھائی ہے میرا. اچھا اب دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ایف بی آر کو گاڑیاں دینا اچھا کام تھا، چلو اگر اچھا تھا تو پھر کر دیتے، پھر کیوں نہیں کیا؟ ایک فیصل واڈا سے ڈر گئے آپ لوگ، ایک سینیٹر ہے آپ کی پارٹی کا بھی نہیں ہے، آپ اس سے ڈر گئے. ایک فیصل واڈا سے پوری حکومت ڈر کے بیٹھی. کابینہ نے فیصلہ کیا نہیں، یہ مجھے لگتا ہے دل کے اچھے لوگ ہیں. کابینہ نے فیصلہ کیا، مجھے لگتا ہے بہت اچھے لوگ. کابینہ نے فیصلہ کیا، فیصل واڈا نے آبجیکٹ کیا، یہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے ریٹیل سے پیسے لینے تھے، وہ بھی ناراض ہوئے، ان کی بھی بات مان لی. دل کے اچھے لوگ ہیں یہ. نہیں آپ نہیں، میں ریٹیل تک تو ابھی آپ نا، ہم تو ایک فیصل واڈا صاحب تو ان کی پارٹی میں نہیں ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، یہ پیچھے ہٹ گئے. تو چلو ایک تو ان کی حکومت کی آپ دیکھ لیں کہ زور کتنا. نہیں انہوں نے کہا we are buying the cards. اچھا اب دوسری اچھا چلے اب اچھا دوسری گزارش سنیں میری. سر یہ جتنی باتیں کری ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ریفارم، مجھے ابھی تک ایک ریفارم بتا نہیں سکتے کہ ریفارم کون سا ہوا ہے. مجھے ابھی تک یہ پتا ہے کہ 22% جاری اخراجات بڑھا دیے گئے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ آج پاکستان میں نہ صرف ایکسپورٹرز کے اوپر ہم نے ٹیکس لگا دیا ہے، بٹ اب نے اس کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیا کہ تم زیادہ ایکسپورٹ کرو گے ہم زیادہ ٹیکس لیں گے تم سے. یہ ہم نے پاکستان میں کر لیا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر اس خطے کی سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، اس خطے کی سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کی چیف ہماری بجلی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے. انہوں نے ایک چیز تو کیا نا، کنونس کر لیا. آئی ایم ایف چیف نے اچھا آئی ایم ایف پہ آتا ہوں میں. آئی ایم ایف چیف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بجلی کے ٹیرفز پہ بات ہو سکتی ہے. سو دیٹ از اے گڈ پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بھائی وہی بات ہے نا کہ بات ہو سکتی ہے، ہوگی. جو خرچہ کرنا ہے وہ فوراً کر لیا، جو ٹیکس بڑھانے ہیں وہ فوراً بڑھا لیے، جو ریفارمز کرنے ہیں وہ ہوں گے. ایک ریفارم انہوں نے کیا ہے کہ اب سے نائب قاصد وغیرہ یا ڈرائیور وغیرہ جو ہے وہ منسٹریاں نہیں رکھیں گے، اب سے کانٹریکٹ آؤٹ کریں گے. پتہ ہے کب سے کریں گے؟ جب جو کرنٹ لوگ ہیں وہ ریٹائر ہوں گے. یعنی کہ آج جو 30 سال کا لڑکا ہے جو آج وہاں نوکری کر رہا ہے، جب وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا پھر جا کے ہم یہ ریفارم کریں گے. مطلب یہ تو جنید صفدر جب تک تو وزیر اعظم بن گیا ہوگا یار. اچھا مطلب گزارش یہ کہ کب کرو گے ریفارم کر لو. اب یہ اس قسم کی جو چیزیں ڈیلے کرتے ہیں، ملک کے پاس وقت اتنا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا، میری بات سنیں کہ 10 میں سے 8 بچے اگر پڑھائی نہیں کر رہے، آپ کے 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ آتے ہیں نوکری پہ. نہیں 20 لاکھ نہیں آتے، اب 30 لاکھ لوگ ہر سال لیبر فورس جوائن کرتے ہیں کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. 20 سال کا فگر 5-6 سال پرانا ہے. اب 30 لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کے لیے آپ کو 6% گروتھ چاہیے. آپ گروتھ نہیں کر سکتے اور صحیح نہیں کر رہے کیونکہ آپ کے پاس آپ نے ریفارم نہیں کیے. لیکن ریفارم آپ کر نہیں رہے. بھائی کر لو ریفارم. کیوں اخراجات کم نہیں کر رہے ہو؟ کیوں پرائیویٹائزیشن نہیں کر رہے ہو؟ کیا ان کو نہیں پتا تھی کہ پی آئی اے میں ہول ہے 50 بلین کا کہ پرائیویٹائز نہیں ہوگی؟ ان کو پتا تھی یہ، پھر بھی نہیں کیا. اب فوجی پیچھے سے فون کر رہے ہیں اور لوگوں سے کروا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن. ان سے ایک پیسے کا کام نہیں ہوتا ہے. مزمل آپ کے کہنے پہ تو آپ کے لوگوں نے ریمیٹنسز بھی نہیں کم کی یار. مجھے تو سیریس اب ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا آپ کی تمام چیزوں پہ. بتایا نا پہلے تو انہوں نے آپ کو چوٹ لگائی ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ایئر ٹو ایئر 32% انکریز ہو گئی ہے ریمیٹنسز. جنوری کے مہینے میں 25% انکریز ہو گئی ہے ریمیٹنسز. آپ تو بائیکاٹ کروا رہے تھے. سر میں آپ کی اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے 3 بڑی امپورٹنٹ بات ایک سیکنڈ میں کرنا چاہتا ہوں. رانا صاحب نے کہا کرپشن ہم کم کر رہے ہیں، کرپشن پرسپشن انڈیکس آ گیا ہے اور وہ تقریباً آل ٹائم ہائی پہ ہے. تو ماشاءاللہ وہ کون سی کر رہے ہیں؟ اس میں 2 درجے اور ہم نیچے چلے گئے. ان کے لیول سے ہم اچھا پھر میری بات سن لیں جلدی سے 1 منٹ رکیں. پھر اس کے بعد اس وقت جتنی پریشانی، یہ مفتاح بھائی بھی بات کریں گے، رانا صاحب بھی، ہر جگہ کا جو دنیا کا سب سے آسان ویزا تھا، دبئی، سعودی عرب، ادھر سب بند ہو گئے ہیں. پروفیشنلز کو نہیں مل رہے، بڑے بڑے کاروباریوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے فیوچر میں اگر یہ کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز اس سے بڑھ جائیں گی ویزے بند ہونے کے. مزمل صاحب آپ سے مجھے گلا بھی ہے. آپ کی وجہ سے ہمارا انٹرنیٹ بھی بند ہو رہا ہے. فائر وال بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. وہ تو اس میں بھی ایک دنیا میں 4تھے نمبر پہ آگے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے جو کہہ رہے ہیں ریفارم کر رہے ہیں انڈسٹری وغیرہ. گیس پرائز جو ابھی انہوں نے کی ہے کیپٹیو کے، اور جن کی کیپٹیو ہے ان سے سن لیں کہ ساروں نے کارخانے 40% کارخانے بند ہو گئے. آئی ایم ایف کی چیف کی بات کر رہی ہے آپ. آئی ایم ایف کی کل ایک طرف چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا آگے ہماری خود مختاری پہ حملہ کر دیا. یہ پہلے کہ کنفیوژن اپنا مکمل کر لیں. آخری چیز چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے آپ کے ملک میں. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں پہ ایونٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ یہ وہ، پوری دنیا سے ٹوریزم اس ملک میں آنا شروع ہو جاتا ہے، چہل پہل ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی بندہ نظر آیا ابھی تک؟ میں نے تو سنا ہے کہ آسٹریلیا کی آدھی ٹیم نہیں آ رہی ادھر.
تو یہ تو حال ہے. اب آپ آج ہم ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بولا تھا بائیکاٹ کی. میں تو کہتا ہوں اٹ از اے سکسیسفل کال. ابھی تک آپ یہ دیکھیں نا کہ آج سے 2022 میں 90 لاکھ پاکستانی باہر تھا اور 3 کروڑ ریمیٹنس, $3 ارب پر منتھ ریمیٹنس. یہ اسپن نہیں چل رہا مزمل, یہ اسپن نہیں چل رہا. سوری, یہ اسپن نہیں چلتا. نہیں, 1,20,00,000 لوگ. گیو می اندر ریزن. مزمل, آئی ایم ویری فونڈ آف یو. خدا کا واسطہ یہ برا اسپن ہے یار. گیٹ اے بیٹر اسپن. ہیڈ کاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, ہیڈ کاؤنٹ آج 1,20,00,000 ہے, اور جب 90 لاکھ تھا تو $3 ارب آتا تھا. ہیڈ کاؤنٹ کی بیسس پہ تو یہ ان کو $4 ارب ایڈ کرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ $1 ارب کا لاس ہے. اور دوسری بات, جب آپ نے کال دی اس کا بتایا نا, پھر بھی بڑھ رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے. مفتاح کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئکلی دین آئی ہیو ٹو کم ٹو رانا. یار دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں نا, وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجتے. میں معذرت کے ساتھ گھر والوں کو بھیجتے ہیں, بچوں کی کفالت کے لیے بھیجتے ہیں. ان کے بچے وہ اپنی ماں کے لیے بھیجتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھیجتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مارے گا, کوئی اپنی ماں کو بھوکا نہیں مارے گا. تو یہ خان صاحب کی کال ہی غلط تھی, اور اللہ کی مہربانی سے کال پہ کوئی وہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں ایک کرٹیسائز کر دوں حکومت کو کہ یہ آئی ایم ایف کے جو مڈ لیول اسٹافر کو آپ نے چیف جسٹس سے ملایا, یہ بہت غلط بات تھی. بالکل نہیں ملوانا تھا. اگر آپ کو یہ ملوانا بھی تھا تو آپ رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ سے ملا دیتے. تھوڑی سی اٹارنی جنرل مل لیتا ہے یار. اٹارنی جنرل شوڈ ہیو میٹ ہم اینڈ بریف یار. مطلب نہیں, اٹارنی مطلب لا منسٹر مل لیتا, مطلب سیکرٹری لا مل لیتا, لیکن تھوڑی سی کہیں تو عزت رہنا. اچھا, لیکن میں آپ کو ایک بات, ابھی ہم واپس اکانومی پہ آ جائیں نا. میں ان سے ہی پوچھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہوتا ہے فوراً کر لیتے ہیں, جہاں خرچہ کرنا ہے, ایکسپینشن کرنی ہے, جو ہونا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا ریفارمز, انہوں نے کہا یار ریفارمز آپ نے کی کون سی ہیں, اسٹرکچرل ریفارم کون سی ہے. آخر 1 سال ہو گیا نا, کوئی تو توپ چلائی ہوگی. وہ کیا توپ چلائی؟ دیکھیں پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر دیا ہے. آپ دیکھیں جو ہماری جنگ ڈسکوز تھیں, ان کے پورے سٹاف کو ہم نے. ہنس کیوں رہے ہیں دونوں آپ کی اس بات پہ؟ نہیں دیکھیں, یہ ہنستے رہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ 2 منسٹریز کو, ایویشن منسٹری ختم کر دی, مسکرا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور منسٹری ختم ہو گئی ہے. دیکھیں میں ساری ریفارمز امپلیمنٹڈ ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بورڈ آف انویسٹمنٹ نے جو ہے وہ الٹرا یہ جو ان کی ہے گلوٹین آف یہ ریگولیٹری جو فریم ورک ہوتا ہے, اس کی 100 ریفارمز لانچ کر دی ہیں. اس سے 3 سیکٹرز کو ہم نے لیا ہے, فارماسیوٹیکل اور میڈیکل اکوپمنٹ ہے, ایگریکلچر ہے, لاجسٹکس ہے. اس کی 100 ہم. یہ جب ایگریکلچر آپ کا اتنا ڈراپ ہوا 11%, اس کا مطلب کپاس امپورٹ کا بل آپ کا اور آئے گا اس سال. آپ کی ٹیکسٹائل آپ کی مین ارنر ہے, تو سارے تو آپ کی ایکویژن اسی پہ تباہ ہو جائے گی. تو ٹیکسٹائل کی گروتھ, ٹیکسٹائل میں 10% گروتھ ہے ایکسپورٹ کے اوپر, تو بالکل بھی اوور آل ایکسپورٹس میں 10% اضافہ ہے. اچھا یہ بتائیں, عام آدمی پوچھتا ہے, کبھی کبھی گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ 40-41% لوگ, 10 کروڑ لوگوں کو یہ نہیں پتا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا, 1 کروڑ بندہ اور ایڈ ہو گیا ہے, اور اپنی تنخواہیں 5-5 لاکھ 400% بڑھا دی ہیں. کوئی غریب آدمی نہیں پارلیمان میں. میں وہ سٹوری نہیں بائی کرتا کہ کچھ بڑے میڈل کلاس کے ہیں, ہر کوئی 6-6 5-5 کروڑ کی گاڑی پہ ہے. ہمیں سب کو پتا ہے ہمارا کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر یا بہت امیر ہے یا امیر ہے, کوئی مڈل کلاس کا نہیں ہے. ایم کیو ایم ہوتی تھی ایک زمانے میں, ان کی بھی جائیدادیں اب ماشاءاللہ وہ ان میں سے بھی کوئی غریب نہیں رہا. گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دینے کے بجائے اپنی تنخواہیں 5-5% بڑھا لیں. کبھی گلٹی فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو میں تنخواہ نہیں لیتا, دوسری بات آپ نہ لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے لوگ بھی شامل ہیں, پی ٹی آئی والے بھی تقریریں کرتے ہیں, تنخواہ یہ بھی پوری لے رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنے عرصے سے فریز ہوا تھا, تنخواہیں کسی کی نہیں انکریز ہوئی, نہ ایم پی ایس کی ہوئی, نہ ایم این ایس کی ہوئی, بالکل نہیں ہوئی. اور بڑے یہ لمبے عرصے کے بعد یہ انکریز ایڈجسٹ ہوا ہے, انفلیشن سے اس کو کیا گیا ہے. لوگ مڈل کلاس سے ہیں, ایم پی ایس بھی ہیں, ایم این ایس بھی ہیں, اور ایک چلیں 10 سیکنڈ ہیں. Name me 5 people جو مڈل کلاس کے ہیں, 5 بندے بتا دیں. Why should I label someone from middle class? برائی ہے, مڈل کلاس کیا گالی ہے. لیکن میں کیوں نیم کروں نا, مجھے آپ کے خیال میں ہے تو بتا دیں. نہیں میں آپ کو بتا میں تو سلام کروں گا جا کے. مالک صاحب, میجورٹی لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا کہ ہماری فیملیز ہیں, ہمارے گزارے نہیں ہوتے, اٹس ناٹ ریزنیبل, اور پھر اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. تو دیکھیں پالیٹکس از ناٹ چیریٹی. مالک آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میں ہمیشہ غلط بات کرتا ہوں. مفتاح بتائیں ابھی کیا کیا؟ نہیں آپ مالک سیریسلی دیکھیں, میری بات سنیں مالک.
مالک دیکھیں نہ صرف کیمپین پہ خرچ کرنا پڑا لیکن 9 تاریخ کو کتنے پیسے دیے انہوں نے ایم این ایس بننے کے لیے آپ کو پتا ہے یہ کتنے کیا ریٹ تھا؟ تو غریب ہو گئے باتیں کر رہے ہیں. چلیں غریب ہو گئے. چلیں سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. اس پہ بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہ چل رہی ہے جیسا رانا صاحب نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا. ان دا مین ٹائم جو ہونا ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ ان کے انشاءاللہ میں واقعی برکت پڑ جائے اور ہم اس پہ ماشاءاللہ کہہ سکیں اور استغفراللہ نام کے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. میرا کنکلوڈنگ نوٹ ہے بالکل ڈفرنٹ چیز پہ ہے, اکانومی پہ نہیں ہے. جب ترکی کے پریزیڈنٹ آئے ترکیہ کے تو رواج ہے کہ ہم بچے جاتے ہیں ایئرپورٹس پہ اور ان کو وہ پورا ایک کراؤڈ سا ہوتا ہے. یہ جہاں بادشاہ آتے ہیں وہاں کا رواج تھا یا کمیونسٹ ملکوں میں ہوتا تھا. بہرحال یہاں بھی ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہو رہا ہے. لیکن اب ایک سین دیکھیے, اب جب بچے گئے ایئرپورٹ پہ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں, آپ آنے والے مہمانوں کو دیکھیں, آپ ان کو ریسیو کرنے والی تو ڈگنیٹیز کو دیکھیں اور آپ ان کو نوٹ کریں. ہر کوئی وارملی ڈریسڈ ہے, اوور کوٹس ہیں, ٹوپیاں ہیں, کان تک کورڈ ہیں, سب کچھ. اور بچے سمپل, کسی نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے ایک بچی ٹھٹر رہی ہے اور ریڈ سویٹر, پتلے سے سویٹر میں, دوسروں نے ایک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں کرنی ہیں اور اس طرح کے اگر ڈرامے کرنے بھی ہیں تو خدا را اتنا تو خیال رکھیں کہ بچے پراپرلی ڈریسڈ ہوں. اب وہ تو ان بچوں کو ہونا نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا کیئر شو کر دیں کہ جس طرح خود سب کو تیاری کی ہوئی ہے ان بچوں کو اس طرح نہ چھوڑیں. ناٹ ایٹ دا مرسی آف ویدر. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.